جب تک مسلمان کو یہ احساس مسلمان کے اندر زندہ رہتا ہے کہ وہ ایک مسافر ہے، وہ عظمتوں کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک مسلم معاشرے کی حیثیت ایک قافلے کی سی ہے، قافلے کے تمام لوگ سو گئے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں کہ وہ قافلے میں ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ادھر ہی رہنے کے لیے آئے تھے۔ وہ شاعری جو ان سوالات کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائے جو کسی ایک عہد کا سوال نہیں ہے، کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، وہ شاعری مرتی نہیں ہے۔ اقبال کی اردو کی پہلی منظوم تصنیف جو ہے اس کا نام ہے بانگ درا۔ بانگ درا بہت بعد میں شائع ہوئی ہے۔ بانگ درا جو ہے وہ 1924 میں شائع ہوئی، لیکن بانگ درا اقبال کی پہلی اردو کی پوئٹری بک ہے، مجموعہ پہلا اردو کا۔ اقبال کی اردو میں 4 شعری مجموعے ہیں، اس میں پہلے شعری مجموعے کا نام ہے بانگ درا۔ اس سے پہلے اقبال کی کم از کم 4 کتابیں شائع ہو چکی تھیں، بلکہ وہ کتابیں جس سے ہم اقبال کے بلند قامتی کا اندازہ کرتے ہیں وہ 4 تھیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض کتابیں شائع ہوئی تھیں جو لوگوں کے علم میں اتنی نہیں ہیں، میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ اقبال کی پہلی جو سب سے پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے علم الاقتصاد، جو 1901 یا 1902 میں شائع ہوئی، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بر صغیر میں اکنامکس کے اوپر پہلی کتاب اگر کسی انسان نے لکھی تو وہ اقبال ہیں، اور اقبال نے اس کتاب کا نام تھا علم الاقتصاد۔ اور اقبال کا کہنا یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ آج کی دنیا کی جو اکنامکس کے جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے بہت بے خبری اور بہت لا علمی اور بہت ناواقفیت کا ان کا معاملہ ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے، بلکہ اقبال یہ کہتے تھے کہ علم الاقتصاد جو ہے وہ ایک اس کی بیسکس جو ہیں وہ ایک کامن نالج کی حیثیت سے ہر آدمی کے پاس پہنچ جائیں، اور اس کی اسپیشلائزیشن ٹھیک ہے کوئی کرے، تو انہوں نے ایک بہت بیسک ڈاکیومنٹ، یہ ان کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر اقبال کی ایک اور کتاب شائع ہوئی 1915 میں فارسی کی، جسے ہم کہتے ہیں اسرار، جس کا نام انہوں نے رکھا اسرار خودی، سیکرٹس آف سیلف۔ اور پھر اقبال کی تیسری فارسی شاعری یعنی مثنوی ہے یہ، بلکہ اقبال کی تیسری کتاب شائع ہوئی فارسی کی جس کا نام تھا رموز بے خودی، مسٹریز آف سیلف لیسنس۔ اور بانگ درا جو ہے اقبال کی 4 جو اردو مجموعے ہیں ان میں سب سے بڑا اردو کا جو مجموعہ ہے وہ بانگ درا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اقبال کی اردو میں جو 4 کتابیں ہیں اس میں صرف بانگ درا جو ہے وہ اقبال کی ٹوٹل اردو پوئٹری کا نصف بنتا ہے، یعنی بانگ درا اتنی ضخیم ہے، اور باقی 3 کتابیں جو ہیں وہ اقبال کی باقی اردو پوئٹری کا نصف جو ہے وہ باقی 3 کتابیں ہیں۔ تو یہ جو 4 کتابیں ہیں اگر میں ان کے صرف عنوانات بتا دوں اور اس سے آپ کو ہر کتاب کے مزاج کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ جو پہلی کتاب اقبال کی ہے بانگ درا، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اقبال کی ابتدائی دور کی شاعری ہے 1905 تک کی، یعنی اقبال نے اپنے سمجھیے پہلا شعر انہوں نے 15 سال کی عمر میں کہا تھا، اور اس وقت سے لے کے 1905 تک کا جو پہلا، یہ اقبال کی شاعری کا پہلا پیریڈ ہے، جسے خود اقبال نے بانگ درا جو اقبال نے مرتب کی ہے، یعنی جب اقبال نے بانگ درا شائع ہوئی ہے تو اس کے اندر ترتیب اور حتیٰ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیج سیٹنگ اور فارمیٹنگ اور اس کے جو ٹائپ سیٹ ہے وہ سب اقبال نے اپنی نگرانی میں سیٹ کروایا۔ اقبال بڑے نفیس انسان تھے، وہ بہت چیزوں کو بہت اٹینشن ٹو ڈیٹیلز بہت زیادہ اقبال کا کہہ لیجئے معاملہ تھا۔ تو بانگ درا کا پہلا حصہ 1905 تک کی شاعری پہ مشتمل ہے، دوسرا حصہ 1905 سے 1908 تک کی شاعری پہ مشتمل ہے، صرف 3 سال کا پیریڈ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس پیریڈ میں اقبال یورپ میں تھے۔ اقبال کا جو پہلا سفر ہے یورپ ہے وہ 1905 سے 1908 تک کا ہے۔ اسی دوران میں اقبال نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی انہیں ملی۔ پھر تیسرا پیریڈ شروع ہوتا ہے جو 1908 سے 1924 تک کی شاعری پر مشتمل ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اردو پوئٹری جو اقبال کی ہے اس کی 4 مجموعے ہیں۔ پہلے کا نام ہے بانگ درا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں دا کال آف مارچنگ بیل۔ دوسری کتاب ہے بال جبریل، جسے ہم گیبریل ونگز کہتے ہیں۔ تیسری کتاب ہے ضرب کلیم، جسے ہم راڈ آف موزس کہتے ہیں۔ چوتھی کتاب ہے ارمغان حجاز، جسے ہم گفٹ آف حجاز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں اس کا ایک ایک جملے میں ذرا سا پس منظر رکھ دوں، بانگ درا سے کیا مراد ہے؟ بانگ درا
جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں دا کال آف مارچنگ بیلز. دیکھیے اقبال کا جو تصور انسان اور اقبال کا جو تصور معاشرہ اور اقبال کا جو تصور کائنات ہے، اس میں مسلمان کی عظمت جو ہے وہ اس کے احساس مسافرت میں چھپا ہوا ہے. جب تک مسلمان کو یہ احساس مسلمان کے اندر زندہ رہتا ہے کہ وہ ایک مسافر ہے، وہ عظمتوں کی طرف پرواز کرتا ہے. اسی طرح معاشرے کی جو عظمت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک قافلے والی کیفیت اگر زندہ رہے تو معاشرہ عروج کی طرف بڑھتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اگر فرد واحد جو ہے مسلمان کے اندر احساس مسافرت کا زندہ رکھنا، تو معاشرے کے اندر ایک قافلے کے احساس کا، یعنی معاشرہ ایک قافلے کی طرح ہے. تو اقبال کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے بانگ درا، بانگ درا اس آواز کو کہتے ہیں اگر قافلہ کہیں، اگر ایک قافلہ ہو. معاشرہ اقبال کے نزدیک مسلم معاشرے کی حیثیت ایک قافلے کی سی ہے جو ایک سفر پہ نکلا ہوا ہے، اور ہر مسلمان کی حیثیت ایک مسافر کی سی ہے. اگر کوئی قافلہ اپنی منزل کی طرف اس کی توجہ کہہ لیجئے ختم ہو جائے، اور منزل کی طرف، منزل کا جو سینس ہے، جو سینس آف ڈائریکشن ہے، اور جو ارج ٹو ریچ، میں اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جاؤں، مجھے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے، میں اپنی منزل کو ذہن میں رکھوں، اگر کسی قافلے کے ذہن سے یہ بات بالکل ختم ہو جائے اور وہ کہہ لیجئے کہ راستے میں قیام کو اس نے اپنی منزل بنا لیا اور اس قافلے کے تمام لوگ سو رہے ہوں، قافلے کے تمام لوگ سو گئے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں کہ وہ قافلے میں ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ادھر ہی رہنے کے لیے آئے تھے. اگر قافلے کی بستی کی صورت یہ ہو، اور پھر کوئی ایک آدمی وہ قافلے کو جگانے کے لیے جو گھنٹیاں بجائے گا، پہلی بات تو یہ وہ گھنٹیاں ہلکی ہوں گی یا زوردار ہوں گی؟ وہ تھوڑی دیر بجیں گی یا دیر تک بجیں گی؟ اور ان کی آواز جب تک بجتی رہیں گی جب تک قافلے کا ایک ایک آدمی اٹھ نہیں جاتا. دوسری بات یہ، جب قافلہ پڑاؤ ڈال لیتا ہے تو وہ ایک منتشر کیفیت میں پڑاؤ ڈالتا ہے. لوگ جو ہیں قافلے کے اندر ذرا ادھر ادھر، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، تو ایک بہت بڑے قافلے نے ایسے پڑاؤ ڈالا کہ اس کو منزل کی جانب بڑھنے کا خیال بھی ذہن سے نکل گیا اور وہ مست ہو گیا اپنے پڑاؤ میں، وہ سو گیا. اور اقبال بانگ درا میں وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں، اور وہ گھنٹیاں دیر تک بجاتے ہیں، پوری قوت سے بجاتے ہیں، اور جب تک پورا قافلہ واپس اٹھ کر یکجا ہو کر منزل کی طرف رخ نہیں کر لیتا تب تک گھنٹی بجاتے رہتے ہیں. تو یہ ہے بانگ درا کا مقام، دا کال آف مارچنگ بیلز. اب پھر دوسری کتاب آتی ہے. اس کے بعد اقبال اس قافلے کو نور ہدایت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہدایت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، ایک امانت حضرت جبرائیل لے کر آئے، اللہ کی دی ہوئی امانت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دی. تو وہ جو کہہ لیجئے ہدایت ہے، اس کو پھر آپ کہیے بال جبریل، یعنی پھر وہ قافلہ جو ہے اس کو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اسے جبرائیل کے پر عطا ہو جاتے ہیں. اب وہ قافلہ چلتا بھی ہے اور اڑتا بھی ہے، وہ ہاریزونٹل پلین پر بھی اور ورٹیکل پلین پر بھی، دونوں پلینز میں آگے بڑھتا ہے اور پوری قوت سے آگے بڑھتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اسے بال جبرائیل یہ ان کی دوسری کتاب ہے. ضرب کلیم ان کی تیسری کتاب ہے. تو ضرب کلیم کیا ہے؟ اس کا اقبال نے، یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا انہوں نے اس کے اندر ایک سب ٹائٹل، اس کے اندر ایک انہوں نے اس کا ایک ڈسکرپٹر بھی ایڈ کیا ہے. جو ضرب کلیم جو تیسری کتاب ہے جسے ہم راڈ آف موسیس کہہ رہے ہیں، اس کے نیچے انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے، ضرب کلیم یعنی عصر حاضر کے خلاف اعلان جنگ. ضرب کلیم اقبال کے نزدیک یہ ہے. یعنی تو وہ قوم جس کو موسیٰ کی ضربوں نے کہہ لیجئے شکست دے دی تھی، موسیٰ کی ایک ہی ضرب سے شکست کھا گئی تھی، آج اسی قوم کی ضربوں سے مسلمان جو ہے لہو لہان ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اقبال کے نزدیک ضرب کلیم جو ہے وہ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ وہ بانگ درا سے قافلہ جاگا، اس کو منزل کا ایک سینس ملا، اس نے اڑنا اور چلنا شروع کیا، اور پھر اس کو وہ جوہر عطا ہوا
کہ وہ اپنے عہد کی بڑی طاقتوں سے اور اپنے عہد کے جو رائج نظام ہیں ان کے پیرلل اپنا ایک نظام، اپنا ایک ورلڈ ویو، اپنا ایک کہہ لیجئے کلمہ جو ہے اس کو پیش کرنے کی اس کے اندر لیاقت پیدا ہو. یہ ضرب کلیم پھر وہ اس لیول پر لے جاتی. اور پھر چوتھی کتاب جو ہے جسے ارمغان حجاز کہتے ہیں، گفٹ آف حجاز، اس کے نتیجے میں ایک الگ طرح کے انعامات جو حجاز سے نسبت رکھنے والوں کے حصے میں آتے ہیں، انعمت علیہم، آپ اس کے حقدار بنتے ہیں. تو ارمغان حجاز جو ہے وہ کچھ تو فارسی میں ہے اس کا حصہ. ارمغان حجاز جو چوتھی کتاب ہے وہ پوری اردو میں نہیں ہے، کچھ فارسی میں ہے، کچھ اردو میں ہے. تو یہ 4 اقبال کے اردو مجموعے ہیں. اب ایک اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اقبال کی جو پوری شاعری ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس، ان دونوں بیانات سے بھری ہوئی ہے. وہ کہیں انسان کو مخاطب کریں گے، کہیں مسلمان کو مخاطب کریں گے، کہیں انسان کو مخاطب کریں گے، کہیں مسلمان کو مخاطب کریں گے. اور آپ جب وہ مسلمان کو مخاطب کریں گے تو کبھی ان کا لہجہ، یعنی وہ چونکہ آپ اپنے آدمی سے جب بات کرتے ہیں تو ذرا کھل کے کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنا غم و غصہ بھی نکالتے ہیں، اور پھر دوسرے سے بات کرتے ہیں تو دوسرے انداز سے کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کیفیت نظر آئے گی. تو اصل میں ہوا کیا، کوئی بھی شاعری زندہ کیوں رہتی ہے؟ اگر کوئی شاعری ان سوالات کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائے جو کسی ایک عہد کا سوال نہیں ہے، جو کسی ایک علاقے کا سوال نہیں ہے. دیکھیں، آپ لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی نظم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نظم ڈنمارک میں پاپولر نہیں ہوگی، یا ہوگی؟ نہیں ہوگی. کینیڈا میں بھی نہیں ہوگی، چائنا میں بھی نہیں ہوگی. یہ نظم صرف اور صرف پاکستان یا کوئی اور ایسا ملک جہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہاں پاپولر ہوگی. اور اگر اگلے 10 سال کے بعد فرض کیجئے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے تو یہ نظم 2030 کے بعد مر جائے گی. ٹھیک. تو وہ شاعری جو ان سوالات کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائے جو کسی ایک عہد کا سوال نہیں ہے، کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، وہ شاعری مرتی نہیں ہے. تو ایسی شاعری کرنے کا اعزاز دنیا میں اگر یہ کہا جائے، اس کے اوپر دنیا کے تمام بڑے اسکالرز متفق ہیں جو ادب سے، پوئٹری سے ایک دلچسپی رکھتے ہیں، اور پوئٹری لورز جو ہیں وہ، میں ایک لینگویج کی بات نہیں کر رہا، میں تمام زبانوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس بات پر دنیا بالکل متفق ہے کہ دنیا کی جو گریٹسٹ ورکس آف پوئٹری ہے اس میں اقبال کاؤنٹ ہوتے ہیں. اقبال دنیا کی عظیم ترین 10 عظیم ترین شعری روایت کے اندر اقبال کا نام شامل ہے، مطلب اقبال کا وہ مقام. تو اقبال کا جو پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا ہے اس کا نام ہے، یعنی بانگ درا تو ان کا اردو کا پہلا مجموعہ ہے جو 1924 میں شائع ہوا. اس سے پہلے اقبال کے 3 فارسی مجموعے شائع ہوئے. پہلا اسرار خودی 1915، پھر رموز بے خودی 1918، اور اس کے بعد پیام مشرق. اب ذرا سا اس عہد کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سا عہد ہے جس میں یہ ساری شاعری ہو رہی ہے، یعنی 20ویں صدی کی جو بگننگ ہے اس کے کچھ اہم ذرا بتائیے کہ 1910، 1912، 1914، یا یعنی 20ویں صدی کی پہلی اور دوسری دہائی جو فرسٹ ڈیکیڈ اور سیکنڈ ڈیکیڈ اور تھرڈ ڈیکیڈ ہے، اس کے اندر کوئی بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ دنیا میں ہوئی ہو، کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار. اور فرسٹ ورلڈ وار کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہے؟ 1914 سے 1918. اور فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے 2 اور بہت اہم جنگیں ہوئیں جو فرسٹ ورلڈ وار کو جو فرسٹ ورلڈ وار کے بیک ڈراپ کے طور پر بہت ہی اہم ایک کہہ لیجیے ان کا ایک کام تھا، وہ ہے جس کو ہم جنگ بلقان کہتے ہیں. جو 2 جنگیں وہ بھی ہوئیں، اور اس سے پہلے اور بھی جنگیں یورپ کے اندر ہوئیں، یعنی جنگیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی تھیں. بڑی جنگیں جو ہیں 20ویں صدی نے ان 2 جنگوں کے علاوہ بھی بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہیں. یعنی بعض جنگیں ایسی ہیں جن کا آپ کو اتنا ڈیٹیل میں تذکرہ نہیں ملتا. اسی دور میں ایک جنگ چائنا میں لڑی گئی جس میں 2 کروڑ لوگ مارے گئے. اسی طرح اور بھی جنگیں ایسی ہیں جن کے اندر کئی ملین لوگ مارے گئے. تو جنگیں جو ہیں وہ ایک اور بتائیے اور کیا چیز دنیا میں ہونے جا رہی تھی اس ٹائم پر؟
نیشن اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کے آگے بننی شروع ہوں گی. ورلڈ وار ختم ہوگی, اس کے بعد نیشن اسٹیٹس شروع ہوں گی, اور جو ایمپائرس تھیں وہ اب شرنک ہونا شروع ہو جائیں گی ورلڈ وار کے بعد. اچھا, اور کیا چیز اس جب ہم اس عہد میں جائیں گے تو ذرا اور زیادہ لطف آئے گا اس ساری چیز کو سمجھنے کا. اور کیا چیز تھی؟ آپ نے ایٹامک وہ جو تھیوری آپ نے پڑھی ہوگی, ایک نیل بور اور ردر فورڈ وغیرہ کا جو ماڈل آپ نے پڑھا ہوگا, نام سنا ہوگا. وہ جو پوری ریسرچز ہیں, یعنی یہ وہ ریسرچز ہیں جنہوں نے نیوکلیئر سائنس اور کوانٹم فزکس کا دروازہ کھولا آگے چل کے. مطلب اس نے ایک بہت بڑی, یعنی سمجھیے ایک بہت بڑی سائنس کے اندر ایک بڑا نیا پیراڈائم جو ہے وہ اوپن ہوا, اور وہ بہت اہم, یہ بھی اسی عہد میں, یہ 20ویں صدی کے بالکل ابتدا کی بات ہے جب یہ والا کام بھی ہو رہا تھا. اور 1912 کی بات ہے کہ ٹائٹینک جو سب سے بڑا بحری کہہ لیجئے پیسنجر شپ تھی, وہ 1911-1910 میں بنی اور 1912 پہ اپنے سفر پہ نکلی. یہ بھی وہ پس منظر ہے. تو یہ اس وقت دنیا کے جو اہم ترین معاملات ہیں. اسی طرح 1912 میں چائنا میں جو بادشاہت ہے اس کا خاتمہ ہوا. تو 1912 کی حیثیت یہ بھی ہے 1912 کی. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر اب آپ سوچئے کہ میں اس لحاظ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس دور کی صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں صرف پس منظر پہ بات کر رہا ہوں. یہ ساری صورتحال تھی. پھر ایک اور بات جو مسلمانوں کی حالت تھی پوری دنیا میں اس وقت, وہ بہت ہی پریشان کن تھی. مسلمانوں کے پاس پوری دنیا میں, یعنی ہم سیاسی غلامی, ذہنی غلامی, ہر طرح مروبیت, ویسٹ سے بہت مروب تھے. مسلمانوں کا یہ خیال تھا, مسلمانوں کا اپنا سینس آف سیلف ورتھ ختم ہو گیا تھا. مسلمانوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ بھی کچھ ہیں, ان کی بھی کوئی حیثیت ہے, ان کو بھی کچھ آتا ہے, ان کی بھی کوئی قابلیت ہے, ان کے پاس بھی کوئی, ان کے اندر بھی کوئی پوٹینشل ہے, وہ بھی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں. ان کی سروائیول جو تھی, انہیں اپنی سروائیول بھی دشوار نظر آ رہی تھی. دنیا کو لیڈ کرنا تو بہت بات کی بات ہے. تو ایسے ٹائم پر جب مسلمان بہت بری کیفیت میں تھے, خلافت عثمانیہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ بہت سخت چیلنجز سے گزر رہی تھی. جو جنگ بلقان تھی اس نے خلافت عثمانیہ کو بہت بری طرح کمزور کر دیا. یعنی یہ اسی ٹائم پیریڈ کی بات ہے جب دو جنگیں, جسے ہم بیلکنز وارز کہتے ہیں, وہ انہوں نے دو جنگیں ہوئیں, اور اس کے نتیجے میں جو عثمانی خلافت عثمانیہ ہے وہ, اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی, بہت کمزور ہو گئی ان دو جنگوں سے. اور اس کے بعد پھر مزید جو ترکوں کے, مطلب خلافت عثمانیہ کے ساتھ جو باقی الائز نے ان کو جس طرح سے اپنے پریشر میں لیا, اور ان پر پھر آگے چل کے ورلڈ وار میں اور انہیں نقصان ہوا. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ خلافت کا بالکل آخری پیریڈ گزر رہا ہے. اس کے بعد خلافت کولیپس ہونے والی ہے, خلافت ختم ہو جائے گی اس کے بعد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے, جب مدینے کی آپ نے ریاست قائم کی تھی, اس کے بعد سے مسلمانوں نے ابھی تک کوئی ایسا دور نہیں دیکھا تھا جس میں وہ خلافت کے بغیر انہوں نے اپنی اجتماعی زندگی کا کوئی تصور ان کے پاس تھا نہیں, کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا. وہ خلافت اچھی ہو یا بری ہو, خلیفہ جیسا بھی ہو, سخت دل ہو یا نرم دل ہو, لیکن رہے وہ خلافت کے امبریلا کے اندر تھے. اور خلافت واز اے ویری اسٹرانگ سینس آف پروٹیکشن فار مسلم سوسائٹی. ایک ان کو سینس تھا کہ بھئی وہ انڈیا کے مسلمان بھی برٹش گورنمنٹ میں تھے, لیکن خلافت عثمانیہ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بہت گہرا تھا, ان کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق تھا. تو خلافت اتنے برے شیپ میں تھی اس وقت جس طرح سے وہ اس کے معاملات ہونے جا رہے تھے, تو مسلمانوں کا جو ہے وہ بہت ڈی مورلائز ہو گئے تھے. مسلمان بہت مایوسی کی طرف جا رہے تھے. اور نہ صرف یہ کہ مسلمان مایوسی کی طرف جا رہے تھے, یورپ بھی تھوڑے ہی دن کے بعد اتنی بڑی بڑی جنگوں کے نتیجے میں ایک ڈپریشن میں گیا ہے. یورپ کے اندر جو پہلا اکنامک ریسیشن آیا ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے فوراً بعد آیا, اور وہ بہت بڑا, یعنی اس کے نتیجے میں یورپ بھی ایک بہت زیادہ, یورپ اپنی 20ویں صدی کے اندر ایک ڈارک پیریڈ جو ہے, ایک تو ڈارک ایجز الگ ہیں لیکن اس کو بھی وہ ایک ڈارک پیریڈ کے طور پر کہتا ہے, جس میں اتنے کروڑوں دنیا میں لوگ مارے گئے جنگوں کے اندر, اور اتنی اکنامک کرائسس آئی ان کے لیے, اتنا ان کے لیے مشکلات ہوئیں. تو وہ, اور پھر انہوں نے پوری دنیا جو فتح کی تھی اسے چھوڑنا پڑا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو یورپی طاقتیں تھیں انہوں نے ان کا جو
پوری دنیا پہ تسلط تھا وہ 100-150 سال سے زیادہ نہیں رہ سکا، اور اس میں بھی زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ٹرموائل رہا. تو جو ایک پیسفل کہ انہوں نے امن قائم کر دیا ہو اور کئی سو سال رہا ہو، تو ایسا ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. یہ بھی ایک، یہ سارا وہ کانٹیکسٹ ہے.